بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی شب و روز یا دن رات میں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے اور دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو جہنم کے آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینہ میں خدا پاک کی رحمت و مغفرت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہر طرف رحمت و کرم کی بارش برستی ہے اور افطار کے وقت خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، یعنی اگر کوئی حلال سے کسی کو افطار کرائے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث یہاں پہ ہم کوٹ کرتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت علیہ الملائکۃ فی ساعۃ شہر رمضان وصلی علیہ جبریل لیلۃ القدر، رواہ الطبرانی۔ یہ حدیث بہت زیادہ لمبی ہے، جس کا ترجمہ ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ حلال کھانے پینے سے افطار کرائے تو رمضان المبارک کی ساعات میں فرشتے اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں خود جبرائیل امین اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ابن حبان کی روایت میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ شب قدر میں جبریل امین افطار کرانے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ جس شخص سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلمان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس افطار کرانے کا پورا سامان نہ ہو؟ یعنی فضیلت تو اتنی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس افطار کرانے کا سامان نہ ہو تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کھانے کا لقمہ بھی کافی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس شخص کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے دودھ کی تھوڑی سی لسی بھی کافی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے یہ بھی موجود نہ ہو تو کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم تر فضیلت حاصل کرنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہی کافی ہے۔ یعنی جو شخص پانی کی ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دے اس کو بھی خدا پاک یہ فضیلت عطا فرما دیں گے۔ ان کی رحمت بہت وسیع ہے، محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں جس کے الفاظ ہیں، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ، اور اس طرح یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے اس رمضان المبارک کی مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اس افطاری کرانے والے کو، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، یعنی اس کو اتنا اجر دیا جائے، یعنی اس کو روزہ دار کے روزہ رکھنے کے برابر اجر دیا جائے گا اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہ ہوگی۔ آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کی ایک گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو پیاس ہی نہ لگے گی تاں کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث بحیقی میں بھی ہے اور شعب الایمان میں بھی ہے۔
حدیث کا سنٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوئی کسی کو افطار کرائے 3 نعمتیں اسے حاصل ہوں گی۔ پروٹوکولز: 1 گناہوں سے مغفرت، نمبر 2 دوزخ کی آگ سے نجات، اور 3 جس شخص نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اس طرح سے کہ افطار کرانے والے کے ثواب میں ذرا بر کمی نہیں رہتی۔